آج نیو یارک نے سیاسی خاندان کو شکست دی. آج ثابت ہو گیا طاقت ارب پتی نہیں بلکہ عوام کے پاس ہے. نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی وکٹری اسپیچ. زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے آپ میری تقریر دیکھ رہے ہیں. میری تقریر کی آواز بڑھائیں اور سنیں. ہم میں سے کسی ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہم سب سے ہو کر گزرنا پڑے گا. نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا. تارکین وطن ہی نیو یارک کو چلائیں گے. نو منتخب میئر نے کہا کہ نیو یارک والوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. سیاسی اندھیرے میں نیو یارک ایک اجالا بن کر ابھرا ہے. یہ شہر آپ کا ہے، یہ جمہوریت آپ کی ہے. میں مسلمان ہوں اور اس پر کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی. نیو یارک کو ایسا بنائیں گے جہاں ورکنگ کلاس آسانی سے رہ سکے. گزشتہ روز سپریم کورٹ اے سی پلانٹ گیس لیکیج دھماکے میں جھلسنے والا ایک زخمی دم توڑ گیا ہے. اسی پر مزید جانیں گے. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا جہانگیر. جی بالکل پیمز، انتظامیہ کے مطابق سپریم کورٹ گیس لیکیج دھماکے میں جھلسنے والا پہلا مریض دم توڑ گیا ہے. 19 سالہ اسد منیر پیمز اسپتال کے برن کیئر سینٹر میں زیر علاج تھا اور اس کے جسم کا 80% حصہ جھلس چکا تھا. گزشتہ روزوں نے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا. دیگر 13 مریضوں کے ساتھ تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور آج انتقال کر گئے ہیں اور ابھی اس وقت ضابطے کی کارروائی جاری ہے، جس کے بعد اسد منیر کی جو میت ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام کیے جا رہے ہیں. جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری اور مختلف تربیتی پروگرامز کے ذریعے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی 6 نومبر 2025 کو پاکستان پہنچیں گے. اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہوگا. 2024 میں بھی جی سی ایل آئی کے تحت برازیل سے اعلی نسل کے مویشیوں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی تھی. ایس آئی ایف سی کی معاونت نے اس اہم منصوبے میں سرمایہ کاری اور بین الاقوامی پارٹنرشپ کو ممکن بنایا ہے. کراچی میں جاری پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آج تیسرا روز ہے. نمائش میں نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کا اسٹال توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے جو اس وقت این ایل سی کے اسٹال پر موجود ہیں. میریٹائم کانفرنس ایکسپو کا تیسرا روز ہے. یہاں پر غیر ملکی مندوبین کی کافی تعداد آئی ہے اور پاکستان کے مختلف اداروں نے جو اسٹال لگائے ہیں وہاں کا دورہ کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں نیشنل لاجسٹک سیل کے اوپر، جہاں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ناصر ضیاء موجود ہیں. ویسل سروس سے یہ ہوا کہ یہ فیڈر جو ان سے ڈائریکٹ چل رہا ہے اور جتنے دنیا کے ملک ہیں جہاں پہ بھی ہمارا ٹریڈرز جو کہ تجارت کرنا چاہتا ہے، یہاں چیز بنائے اور وہ باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی کہ اس سے بڑے شپس وہاں سے مل رہے ہیں اور یہاں سے ریگولر اس کو سپیس کی دقت نہیں ہے، پیمنٹ کی آسانیاں ہیں، تجارت کی آسانیاں ہیں، وہ اس کو ملنا شروع ہو گئی. اس سے ہماری تجارت کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. این ایل سی نے ایک قوم کو بڑی خوشخبری دی ہے کہ بڑے مدرشپ جو پہلے پاکستان نہیں آتے تھے، پورٹ قاسم پہ ڈریجنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی پاکستان میں بڑے مدرشپ آئیں گے. یقیناً ہمارا قیمتی زر مبادلہ بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا اور خاص طور پہ ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا. تاجروں کو جو اپنا سامان امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے کافی سہولت پیدا ہو جائے گی. کوئٹہ کے نیو فقیر محمد روڈ پر 3 ملزمان نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی. عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عطیہ، پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی کی؟ جی بالکل ایسا ہے کہ کوئٹہ میں موٹر سائیکل سنیچنگ کی وارداتوں میں بہت زیادہ تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے جس میں فقیر محمد روڈ پر 3 ملزمان کو شہری سے موٹر سائیکل چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ انڈسٹریل تھانے کی حدود ہے اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں یہ جو تشویشناک اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہے. اور پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ تو کر لیتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوتی. شہریوں نے پولیس اور اعلیٰ حکام سے فوراً گشت بڑھانے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سندھ رینجرز کی کراچی کے علاقوں محمود آباد، مائی کڑی کوٹ، اتحاد ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد میں کارروائیاں. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. افضل، بتائیے گا. جی دیکھیے، انفارمیشن بیسڈ یہ کارروائیاں تھی سندھ رینجرز کی اور محمود آباد نمبر 5 مائی گڑی، اتحاد ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد میں 3 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور ان ملزمان میں عابد سجاد شوکت،
احمد شاہ عرف بیٹری شامل ہیں، اور ترجمان بینجز کا کہنا ہے کہ ملزمان موٹر سائیکل چوری، چھالیا ماوا کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہیں، اور ملزمان منشیات فروشی اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، بڑی مقدار میں چھالیا ماوا اور اس کے علاوہ نقدی اور دیگر چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اور ان ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ 2 ملزمان ایسے ہیں جو کہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ اب ان ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر عائد پابندی میں 30 دن کی توسیع کر دی۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی خواجہ نصیر۔ بالکل جی، پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی جو فیڈ ملز ہیں اس کے اندر گندم کے استعمال پر تقریباً 1 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو سرکاری حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ گندم کا استعمال اس وقت آٹے کی سپلائی، روٹی کے استعمال کے لیے کی گئی ہے، اور فیڈ ملز کے پاس آلریڈی 1 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم موجود ہے اپنی فیڈ کی استعمال اور فیڈ کی تیاری کے لیے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی فیڈ مل جو ہے 1 دسمبر تک گندم کو استعمال نہیں کر سکتی، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ پورے صوبے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے سختی کے ساتھ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن بھجوا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اپر اور لوئر چترال میں بارش برفباری وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ 5 نومبر تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں نذیر حسین شاہ سے، بتائیے گا۔ لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ اپر اور لوئر چترال میں سرد موسم کا آغاز ہو چکا ہے، لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپر اور لوئر چترال کے اکثر مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ وادی سوات میں بارش، کلام اور مہوڈنڈ میں وقفے سے برفباری جاری ہے۔ برف سے ڈھکے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ سوات کے میدانی علاقوں خصوصاً منگورہ شہر اور گرد نواح میں وقفے سے بارش اور شدید ژالہ باری کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ بہت پیارا موسم ہے، سردی ہے اور انجوائے کریں۔ وادی کالام اور مہوڈن میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے پورا علاقہ سفید چادر میں لپٹ گیا ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد بالائی سوات میں پہنچ گئی ہے۔ بہت پیارا ویدر ہے یہاں پہ اور ہم اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ منڈی بہت دن سے آئے ہیں، برف کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ مسلسل بارش اور برف باری سے سوات میں سردی مزید بڑھ گئی ہے، تاہم سیاح برف باری اور وادی سوات کے خوبصورت نظاروں سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ گلگت کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی، آسمان پر چھائے بادل کسی بھی وقت برسنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید جانتے ایئر وائی نیوز کے نمائندے مسعود احمد سے، بتائیے گا مسعود۔ بلتستان کے موسم نے آج کروٹ بدلی ہے۔ گلگت شہر کا موسم اس وقت جو ہے مکمل طور پر ابر آلود ہے، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ امکان یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہاں پر بارش کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بالائی علاقوں میں جو ہے برفباری کی اطلاعات ہیں۔ ضلع غزر میں بھنڈر کے اور اس کے ملحقہ بالائی علاقوں میں زمین نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے اور سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں کا وہاں کا کہنا ہے کہ امسال جو ہے برفباری وقت سے پہلے ہوئی ہے۔ اس وقت بھی پہاڑ جو ہے ارد گرد کے یہاں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور شہری علاقوں میں کسی بھی وقت بارش کا امکان موجود ہے۔ لیاقت پور میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی پرانے کپڑوں کے بازاروں میں رونقیں بڑھ گئی۔ غریب اور متوسط گھرانے استعمال شدہ جیکٹ، سویٹر، کوٹ اور دستانوں کی خریداری کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ آصف ممتاز بلوچ کی رپورٹ۔ لیاقت پور میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی لنڈے بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔
عوام کی بڑی تعداد گرم کپڑوں کی تلاش میں لنڈے بازاروں کا رخ کرنے لگی ہے۔ بچوں، خواتین اور مردوں کے لیے سیکنڈ ہینڈ جیکٹس، سویٹرز، کوٹ، جوتے اور دستانے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کے لیے شاپنگ کی ہے، جوگر وغیرہ لیے ہیں۔ یہاں پہ سستی چیز بھی ملتی ہے۔ بہت مہنگائی ہے، اس لیے جو نا یہاں آئے ہیں، چیز مناسب ریٹ میں مل جاتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے یہاں پر چیز۔ جیکٹ لیا ہے، جرسی وغیرہ، غریب آدمی یہیں سے لیتا ہے کیونکہ مارکیٹ جانے کی حیثیت بھی نہیں ہے غریب آدمی کی۔ لنڈے بازار کے تاجر خوش ہیں کہ سارا سال سست روی کے بعد اب خریداروں کی آمد سے کاروبار میں تیزی آ گئی ہے۔ موسم کی وجہ سے جو ہے نا اس ہفتے میں ماشاءاللہ تو کافی سارا چینجنگ آئے ہوئے۔ لنڈے بازار عام شہریوں کے لیے سردی کے موسم میں ایک بڑی سہولت بن چکے ہیں۔ سردی جتنی بڑھے گی لنڈے بازاروں کی گہما گرمی بھی اتنی بڑھتی جائے گی۔ عاصم ممتاز، ایئر ون نیوز، لیاقت۔ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے خصوصی طور پر باصلاحیت چیمپئنز نے پیرا کک باکسنگ چیمپئن شپ میں 5 گولڈ، 2 سلور میڈلز اور 2 ٹائٹل بیلٹس جیت کر فتح پاکستان کے نام کر دی۔ ان ہیروز کے جذبے نے ثابت کر دیا حوصلہ بلند ہو تو کوئی معذوری مجبوری نہیں ہے۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ آذربائیجان کے شہر باکو میں پیرا کک باکسنگ چیمپئن شپ میں 5 گولڈ، 2 سلور اور 2 ٹائٹل بیلٹس جیت کر فتح پاکستان کے نام کر دی۔ پاکستان کے پرچم کی بات ہے تو ضرور آپ لوگ اپنے ریسورس استعمال کریں اور ضرور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ خصوصی طور پر باصلاحیت کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا حوصلہ، محنت اور جذبہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ کامیابی کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ فیلنگ کا اظہار تو ہم نہیں کر سکتے الفاظوں کے ساتھ، ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج اس نے جو ہے اپنا والدین کا نام اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ان بچوں کے والدین ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ یہ صرف میڈلز کی نہیں، حوصلوں کی جیت ہے، ان دلوں کی فتح جو ہار ماننے کو تیار نہیں۔ یہ نوجوان ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا عزم و حوصلہ جسمانی کمزوری سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ جرأت، بہادری اور عزم و ہمت کے نشان غازیان گلگت بلتستان کو پوری قوم کا سلام۔ گلگت بلتستان کی آزادی کی کہانی غازی شبان علی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج کے لڑائی میں خرزون سائٹ پر بھی ہم لوگ آگے جا کر دنیا کو قبضہ کیا، اوپر 1 وکٹ تک 3-4 وکٹیں بنا کر ہم نے قبضہ کیا۔